بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا اللہ.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام حلال اور حرام مال۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ضروریات کو لگایا ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ظاہری سبب مال و دولت کو بنایا ہے۔ مال و دولت اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ گویا کہ مال انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مال کمانے اور خرچ کرنے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم کہیں سے کمائیں اور کچھ بھی کمائیں، بلکہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں کہ ہم کس کس ذریعے سے مال کما سکتے ہیں اور کس کس طریقے سے مال نہیں کما سکتے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں اس بات کی سخت تاکید کی گئی ہے کہ آدمی کا کھانا کمانا حلال اور جائز طریقے سے ہو، حرام طریقے سے نہ ہو۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم جو مال بھی کمائیں جائز طریقے سے کمائیں، ناجائز طریقے سے نہ کمائیں۔ جو لقمہ ہمارے اور ہمارے بیوی بچوں کے پیٹ میں جائے وہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس طرف حد سے زیادہ توجہ دلانے کے باوجود آج بہت کم مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میری کمائی جائز ہو ناجائز نہ ہو، میرے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال ہو حرام نہ ہو، بلکہ آج ہر طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ یعنی آدمی کو بس یہ دن ہوگی کہ وہ کسی بھی طرح مالدار بن جائے، حلال کمائی سے بنے یا حرام سے۔ اور اس غفلت کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے آخرت کی فکر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال دل سے نکال دیا ہے، حالانکہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ایک تو یہ کہ عمر کہاں لگائی، دوسرا جوانی کہاں گوائی، تیسرا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا مال کہاں سے خرچ کیا، اور 5واں دین کے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ آدمی کو قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین کے سامنے ان 2 سوالوں کا جواب بھی دینا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے والے کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، جو شخص حلال کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اپنا کاروبار ایمانداری سے کرنے والے کو خوشخبری سنائی کہ سچے امانت دار تاجر کا حشر قیامت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ حلال کھانے کمانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلا ایک مسلمان کو حلال روزی سے جو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے وہ حرام سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ حلال کھانے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ حلال کھانے سے دعاؤں کی قبولیت میں بڑا دخل ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی دعا اللہ رب العزت قبول فرمائے، رد نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنا کھانا طیب، پاک اور حلال کر دو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ لہذا میرے عزیز دوستو، ہمیں صرف یہ فکر نہ ہو کہ مال مل جائے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کمائیں اور
کمائے وہ حلال اور پاکیزہ ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سوال یہ نہیں کہ آپ نے کتنا کمایا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کس طرح کمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم آپ کے سامنے حرام مال سے بچنے اور اس سے دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصانات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ آپ عمل کی نیت سے غور سے سنیں۔ ایک مسلمان کے لیے جہاں حلال کھانا کمانا فرض ہے، وہیں دوسری طرف حرام مال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ہم آزاد نہیں کہ کہیں سے بھی کمائیں اور کچھ بھی کھائیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کو اس کی پرواہ نہ ہوئی کہ اس کا کھانا پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کی اللہ بھی پرواہ نہ کرے گا کہ جہنم کے کس دروازے سے اس کو دوزخ میں داخل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام مال اور حرام مال کھانے والے سے کس قدر بیزار اور ناراض ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے منہ میں مٹی بھر لے، یہ اپنے منہ میں حرام مال داخل کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن افسوس، آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بغیر حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹنے پر لگی ہوئی ہے، اور ان کی دینداری اور اسلام نماز روزے تک سمٹ کر رہ گیا۔ ان کا اسلام نماز روزے تک سمٹ کر رہ گیا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کا حق مارا جاتا ہو تو مارا جائے، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کسی کے بچوں کے منہ کا نوالا چھنتا ہے تو چھن جائے، ہمیں تو صرف مال چاہیے۔ عام آدمی تو عام آدمی جن کو معاشرے میں دیندار سمجھا جاتا ہے، وہ بھی لوگوں کا حق مارنے میں پیچھے نہیں۔ سچ فرمایا تھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ میرے بھائیوں، ذرا غور فرمائیں، ساری زندگی اسی دنیا میں نہیں رہنا ہے، بلکہ یہ مال و دولت بیوی بچے چھوڑ کر قبر کا پیوند بننا ہے، اور پانی کا حساب احکم الحاکمین اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایسا بدن جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کا گوشت پوست حرام مال سے پروان چڑھا ہو تو اس کے لیے تو جہنم ہی مناسب ہے۔ میرے دوستو، حرام مال کی اس سے بہت بڑی نحوست اور کیا ہوگی کہ وہ آدمی کو نیک عمل سے محروم کر دیتا ہے، اور اگر کر بھی لے تو اس کا وہ عمل قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، تم حرام مال جمع کرنے والوں پر رشک نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ اس مال سے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور باقی مال بھی اسے جہنم میں لے جانے کا توشہ بن جائے گا۔ نیز ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے ایک کپڑا 10 درہم کا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام مال کی ملاوٹ ہو، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا تب تک اللہ رب العزت اس کی کوئی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حرام مال کا خوب سیر ہو کر کھانا، پیٹ بھر کر کھانا ضروری نہیں، بلکہ حرام کا ایک لقمہ ہی آدمی کی نیکی اور عبادت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس کی تصدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن سب کا قاعدہ ایک ہی ہے، جو مال و دولت یا دوسری اور چیزیں باطل طریقے پر حاصل ہو وہ سب حرام ہے، اور باطل طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز یا مال و دولت کو حاصل کریں تو اس وقت سامنے والے کو نقصان پہنچائے۔ حرام مال کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی کو مال دے کر اس کے بدلے میں زیادہ حاصل کرنا، یہ شکل سود کہلاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے متعلق بھی بیان کریں گے۔ اس میں موجودہ دور کی بولی کی کمیٹیاں بھی شامل ہیں کہ ان میں بھی کچھ لوگوں کو نفع اور کچھ کو نقصان ہوتا ہے، اور ایک شکل حرام کی جوا ہے جس میں بازی یا شرط لگائی جاتی ہے کہ مال جانے کا خطرہ بھی ہے اور آنے کی امید بھی۔
حرام مال حاصل کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں، مثلا سٹا، چوری، ڈکیتی، رشوت، بیمہ کرانا، بینک میں فکس ڈپازٹ کرانا، بینک کا انٹرسٹ، کسی سے ادھار لے کر اس کو واپس نہ کرنا، کسی کا مال نہ حق مارنا، کسی کی زمین دبا لینا، جھوٹ بول کر کمانا، دھوکہ دے کر کمانا، لڑکیوں بہنوں کو میراث میں حصہ نہ دینا، بلکہ ہر وہ مال جو شریعت کے اصول اور طریقوں کے خلاف کمایا جائے وہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو حلال کھانے، کمانے اور حرام مال سے بچنے اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔